برمنگھم کے مقامی ہال میں آغوش برطانیہ اور دیگر فلاحی تنظیموں کے زیر اہتمام غزہ کے مظلوم عوام کی میڈیکل ایڈ اور سپورٹ کے لیے فنڈ ریزنگ ایونٹ منعقد ہوا، جس میں خواتین و حضرات نے شرکت کی۔ اس دوران فلسطین سے تعلق رکھنے والی خاتون نے اپنی فیملی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور موجودہ صورتحال پر شرکاء کو بریفنگ دی۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد کاظمی کی رپورٹ میں۔ رمضان المبارک میں غزہ کے مظلوم عوام پر مظالم نہ تھم سکے، اس حوالے سے معروف فلاحی تنظیم آغوش برطانیہ، الخدمت پاکستان اور فلسطین انٹرنیشنل میڈیکل ایڈ کے اشتراک سے غزہ کے مظلوموں کے لیے چیریٹی اپیل برمنگھم کے مقامی ہال میں ہوئی۔ غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور میڈیکل ایڈ کے لیے برطانیہ میں آباد تمام کمیونٹیز نے دل کھول کر عطیات دیے، جس میں مخیر خواتین و حضرات نے اپنے خاندانوں کے ہمراہ شرکت کی۔ چیئرمین آغوش برطانیہ ڈاکٹر عادل ریاض، کو فاؤنڈر آغوش برطانیہ راجہ فہیم کیانی، عابد خان اور دیگر نے خطابات کرتے ہوئے غزہ کی صورتحال، ان کی ضروریات بارے تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ موبائل کلینک، ایمبولینسز اور دیگر میڈیکل سہولیات کی فراہمی کے لیے آغوش برطانیہ اور فلسطین انٹرنیشنل میڈیکل ایڈ کے ساتھ بھرپور تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر عادل ریاض، فہیم کیانی، عابد حسین، ڈاکٹر عائشہ اور دیگر نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مالی تعاون کے ساتھ ساتھ ہمیں سیاسی اور سفارتی دباؤ بڑھانا ہوگا تاکہ اقوام متحدہ سے جنگ بندی کے پاس ہونے والی قرارداد پر عمل درآمد ہو سکے۔ I'm a junior doctor working in Birmingham. I'm part of the Healthcare Workers for Palestine Birmingham group, and the organisers have been amazing at putting this iftar together for a beautiful cause. So we're very grateful, and inshallah we can come together and create some change. We gathered today here as a fundraising event, as an iftar dinner organised by Al-Ghosh Foundation in partnership with Healthcare Workers for Palestine, which is a volunteer organisation of health workers in Birmingham as well as around UK, and also we were in partnership with the British Arab Nursing and Midwifery Association. Today to support Al-Ghosh and many other charities that are raising funds for Palestine and for the people of Gaza. It's really important for me to come here as part of Healthcare Workers for Palestine and also as the founding director of the British Arab Nursing and Midwifery Association. We all know about the suffering in Gaza and how much people are hunger there, suffering death every day. I would like to thank Al-Ghosh and all of the volunteers for supporting and helping people in Gaza by organizing this event. میڈیکل ٹرک جو ہے 20 ٹرک جو ہے ان کے ذریعے فوڈ جو ہے 16,000 جو فیملیز ہیں ان تک پہنچایا ہے۔ ریسنٹلی میڈیکل ایڈ جو ہے ایمرجنسی اس کا جو ٹرک ہے وہ ہمارا رفح بارڈر پہ ہے، آئی سی یو ایمبولینسز جو ہم وہاں پہنچا رہے ہیں۔ فلسطین میں اس وقت جو مظالم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں اس نے پوری امت مسلمہ کو غم میں مبتلا کیا ہے، اور برطانیہ کے مسلمان بھی اس غم میں مبتلا ہے اور پیشنیٹلی وہ چیریٹیز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آغوش یو کے کا آج 17th چیریٹی ڈنر تھا جو ہم نے انگلینڈ میں کیا اور لوگوں نے دل کھول کے ہماری مدد۔ میں جتنے بھی برمنگھم کے مخیر حضرات ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں، یہ سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے، یہ جاری رہنا چاہیے، کیونکہ غزہ کے لوگ آپ کی امداد کے منتظر ہیں۔ منتظمین نے مظلوم فلسطینی عوام کے لیے مالی سپورٹ کرنے پر تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور آخر میں ان کی صحت و سلامتی کے لیے اجتماعی دعا بھی کروائی گئی۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔